تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ہے کیم این اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے, تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے. کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار یہ ایڈے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نا تنگ جگہ میں بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا, وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو اما لیں دی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا میں, فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاء. سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے, ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے معبود کی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن, مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا, رب سے ڈرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا, غربت کا خوف کرنا, لوگوں سے ڈرنا, یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی, توانائیاں دی ہیں. آپ غور کریں نا, حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. ادبن, یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا, دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے, اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں, ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا. لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا, اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا, اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں, آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, وہاں کے لیے نہیں.
تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری. کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزوں طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی. جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے. اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کریں، محدود سوچیں. وہ بڑا دیکھیں نا یہ ایک حدیث، میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے. اللہ کو وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں، قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے، بھائی اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی